مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحكيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان و زمین کے مابین، آسمان کے اوپر، زمین تلے جتنی بھی مخلوقات ہیں انگنت، رب ذوالجلال نے تمام کو وجود بخشا اور ان تمام مخلوقات کے مابین ہم انسانوں کو سب سے اونچا مقام رب ذوالجلال نے دیا۔ ہم رب ذوالجلال کا اس احسان عظیم پر اس کے شکر گزار بندے بن کر جو ہے اپنی زبان سے اس کا اور اپنے اعمال سے اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ درود و سلام نازل و تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، خطبہ جمعہ کے شروعات میں جو خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے اس میں 2-3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت رب ذوالجلال کے ذریعے یہ بیان فرمانا چاہتا ہے، انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے مالک سے، اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتے رہو۔ اور وہ پالنہار کون سا ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، تم تمام کے تمام انسانوں کو، چاہے تم مرد ہو یا عورت یا کسی بھی مراحل میں تمہاری زندگی گزر رہی ہو یا کسی بھی طبقے سے تمہارا تعلق ہو، تم سب کے سب انسان ایک مرد سے اور ایک عورت سے رب ذوالجلال نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ مرد آدم علیہ السلام ہیں اور وہ سارے انسانوں کی ماں کہ جس کے بطن سے یہ ساری انسانی نسل قیامت تک کے لیے چلتی رہے گی، وہ حوا علیہ السلام ہیں۔ دونوں سے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ عز و جل۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ سے اور اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈر کر زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اور احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرماتا ہے کہ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد، جیسا کہ بارہا یہ بات قرآن مجید بار بار یہ دہراتا بھی ہے، اور جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی یوں بے مقصد نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا وجود فقط دنیا کے حصول کے لیے رب ذوالجلال نے نہیں بنایا کہ ہمیں رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، ہم اپنی ضروریات پوری کر کے اس دنیا میں رہیں، اپنے خاندان میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ مگن رہ کر اپنی اس زندگی کو جدائی دے دیں۔ صرف اس مقصد سے رب ذوالجلال نے ہمیں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ ہماری زندگی کے وجود کا مقصد رب ذوالجلال نے یہ رکھا ہے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیدا کرنے والے خالق کی، ہمارا نظام چلانے والے مالک کی، ہم اس کی پیروی کریں، اس کی عبادت کریں۔ اس مقصد سے رب ذوالجلال نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا۔ لہذا جو لوگ اسلام لائے، جن لوگوں نے اس مقصد کو جان لیا اور اس مقصد کے پیچھے اپنی زندگی کے اوقات صرف کیے، ان کے بارے میں رب ذوالجلال ان کو حکم دیتا ہے خصوصی طور پر کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایسا نہیں چلے گا کہ رب نے صبح و شام، رب نے شب و روز، ہر دن 5 وقتہ نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں۔ ایسا نہیں چلے گا کہ تم ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو اور بقیہ نمازوں کے بارے میں تمہارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ چل جائے گا 7 دن 8 دن کے اندر 1 وقت کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو ایسا معاملہ رب ذوالجلال کا نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اگر تم ایمان لائے ہو اور حقیقت میں تم ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تو جو اسلام کا دائرہ ہے، جو اسلام کا بارڈر ہے، اس کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک پاؤں تمہارا بارڈر کے اندر رہے، لائن کے اندر رہے، اور پورا جسم لائن کے باہر رہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم دائرے کے اندر آ گئے ہو، تم گھر کے اندر آ گئے ہو۔ تمہارے بارے میں یہ گواہی نہیں دی جائے گی، نہ زمین والے گواہی دیں گے، نہ آسمان والے گواہی دیں گے۔ بتائیے، جس کی زندگی کے اندر اسلام کے احکامات نہیں ہیں، کیا محلے والے، کیا زمین والے، کیا ملک والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ واقعی میں اگر اسلام والا کوئی ہے، اگر ایمان والا کوئی ہے تو یہ ہے؟ جب روئے زمین والے گواہی دینے لگ جائیں کہ یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ شخص ہے جو اسلام کو حقیقی معنوں میں فالو کر رہا ہے اور حقیقی معنوں میں اسلام کے راستے پر چل رہا ہے، تو پھر آسمان والے بھی گواہی دیں گے، اور آسمان و زمین والوں کا مالک، پالنہار رب العالمین، وہ بھی گواہی دے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے جو اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو گیا ہے۔ اس کا ایک قدم اندر اور پورا جسم پورا دھڑ باہر، ایسا نہیں ہے۔ جیسا میں نے اس کو حکم دیا اس پر وہ چلا، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ لہذا اسلام اور ایمان اگر ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے تو یہ چھوڑ پکڑ والی زندگی اور جو ہے آنکھ چرائی والا معاملہ اسلام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ ارے اذان ہو گئی، چلو بھاگو یہاں سے، ابھی نماز پڑھنے والے جانے والے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں ایسے ہی دیکھیں گے اور جو ہے پھر ان کی نگاہ میں ہمارا معاملہ گر جائے گا۔ اس وجہ سے لوگ آنکھیں چرائیں اور اس وجہ سے اپنا جسم چھپائیں کہ نہیں ابھی دیکھ لیا جائے گا۔ تو انسان دیکھے نہ دیکھے، رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے کہ انسانوں کا معاملہ کیا ہے، اور پھر مومن کا معاملہ کیا ہے، مسلم کا معاملہ کیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر ہمیں اور آپ کو داخل ہو جانا ہے۔ جھوٹ بولتے وقت یہ خوف آ جانا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے، دغا دینے سے، دھوکے بازی سے، خیانت سے، چھوٹوں پر ظلم کرنے سے، بڑوں کو جو ہے گالی گلوچ دینے سے اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے یہ اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ایک مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ایک مومن گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ایک مومن جو ہے طعن و تشریح کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب گالیاں ہماری زبان سے نکلیں، جب کسی پر لعنت ملامت کے ارادے سے ہماری زبان کھلے، تو اس وقت ہماری زبان، ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کر لیں، یہ سوچ کر کہ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ سوچ کر کہ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ سوچ کر کہ مسلم ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے پورے طور پر، بلکہ اگر اس طریقے سے ہم افعال اور اعمال انجام دیں گے تو اسلام کی سراسر خلاف ورزیاں ہوں گی، اور جہاں اس میں ہماری اپنی بدنامیاں ہوگی وہاں پر اسلام کی بھی بدنامیاں ہوگی۔ اور آج جو ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے اور لوگوں کی زبانوں کے ذریعے جو اسلام کو بدنامی حاصل ہوئی ہے، وہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ لوگوں کی وجہ سے، اسلام کو ماننے والوں کی وجہ سے یہ بدنامی کا دھبا اسلام کے صاف شفاف پردے پر لگا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے۔ اگر ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جائیں تو آج کسی کی زبان نہ کھلے گی، کسی کا قلم نہ چلے گا، کسی کی اسکرین پر اسلام کے ساتھ کوئی غلط لفظ نہیں جڑے گا، جب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔
اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تمہیں سچ بولنے سے روکے گا اور ڈرائے گا کہ سچ بولو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، سچ بولو گے، سچائی کے ساتھ رہو گے تو معاشرے کے اندر تمہیں اپنی زمینوں سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا، تمہیں رشتہ داروں سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ وہ ڈرائے گا دنیا کے خسارے سے، دنیا کے نقصان سے۔ اللہ عز و جل نے کہا انما یأمرکم بالسوء، شیطان کس بات کا حکم دیتا ہے لوگوں کو؟ برائی کا حکم دیتا ہے، فحش و منکرات کا حکم دیتا ہے، اور کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کہ دنیا کے چلے جانے کا خوف دلاتا ہے کہ تم اگر اسلام پر چلو گے تو تمہاری دنیا چلی جائے گی، تمہاری شان و شوکت چلی جائے گی، تم لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کے چہروں پر داڑھیاں صرف اس وجہ سے نہیں آ پاتی ہے، اس وجہ سے نہیں آ پاتی ہے، وہ چاہتے ہیں عمل کرنا اسلام کی سنت پر، لیکن اس وجہ سے نہیں آ پاتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم نے یہ رکھ لیا تو معاشرے میں جو فلاں فلاں لوگ ہیں جن کی نگاہ میں میری عزت ہے، جو لوگ میری بات سن لیتے ہیں، کورٹ کچہری میں جو میرا معاملہ آسان ہو جاتا ہے، اگر میں نے آج یہ رکھ لیا یہ سارے معاملات میرے لیے مشکل ترین ہو جائیں گے، لوگوں کی نگاہ میں میری عزت گھٹ جائے گی، میری دنیا چلی جائے گی۔ یہ آپ کا اور ہمارا خوف نہیں ہے، یہ شیطان نے یہ خوف ڈالا ہے ہمارے دل کے اندر، اور یہ شیطان کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس کو مان لیتا ہے اور رب ذوالجلال کی فرما برداری کو بھول جاتا ہے۔ وہ اسلام کو اپنانے میں خوف محسوس کرتا ہے اور دنیا کو اپنانے میں کسی قسم کا کسی کو خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے رب ذوالجلال نے مثالیں دی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اسلام کے اندر پورے کے پورے طور پر داخل ہونا ہے۔ ایک آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسرے مقامات پر دوسرے لوگوں کو اصل اسلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، تم اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بھی مت شریک کرنا، کسی کو بھی مت پارٹنر بنانا، اگرچہ کہ تمہیں جلا دیا جائے یا تمہاری بوٹی بوٹی کر دی جائے تب بھی رب ذوالجلال کے ساتھ شرک مت کرنا۔ یہ اصل اسلام ہے۔ لقمان نے سورۃ لقمان کے اندر رب ذوالجلال نے لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے وقت جو سب سے اہم اور سب سے پہلی جو وصیت بتائی وہ یہ بتائی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک حقیقت میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ کوئی آپ کو ناحق قتل کر دے، کوئی حق نہیں بنتا تھا ایک انسان کو قتل کرنے کا، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل کر دیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ ایک انسان ناحق کسی دوسرے کی زمین قبضہ کر لیتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ آج 50 کلو کی بوری، 1 کنٹل کی بوری دھان کی گیہوں کی ہمارے سروں پر ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں، دوسرے کی زمین ایک بالش ہڑپ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا بوجھ یہ ناتواں کندھا کیسے سہ پائے گا اور کیسے اٹھا پائے گا، لیکن پہنایا جائے گا۔ اگر اس روئے زمین پر اس نے کسی دوسرے کی ناحق طریقے سے کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا، گھر ہو، زمین ہو، کھیتیاں ہو، پہنایا جائے گا۔ یہ سب بھی ظلم ہے۔ آپ چھوٹوں کو بنا وجہ تھپڑ مار دیں، بنا وجہ بڑوں کو گالیاں دے دیں، یہ سب بھی ظلم آتا ہے۔ ایک پوری کی پوری بستی جلا دی جائے ظلمن، جبرن، سرکشی کی بنیاد پر، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن پکارنا اللہ کو چاہیے، آپ دوسروں کو پکار دیں، دوسروں کو پکاریں۔ بھروسہ حقیقت میں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، آپ دوسروں پر بھروسہ کر لیں، دھاگوں اور تعویذوں پر بھروسہ کر لیں۔ آپ ایک بستیوں کو جلا کر آئیں، ایک انسان ناحق طریقے سے ظلم کر کے ایک بستی کو جلا دے، اس کے مقابلے میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بلایا۔
اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسہ کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کیا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت کہہ رہی ہے سب سے بڑا ظلم یہی ہے دنیا کا، لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اسلام 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اسلام دن اور رات میں کل ملا کر 5 وقت کی نمازوں کا نام اسلام ہے، 5 وقت کی نمازوں کا نام اسلام ہے۔ یہ حدیث جو کہہ رہی ہے، اگر اس روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، مسلمان اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، اور مسلمان ذمہ داران، والدین، آباء و اجداد، گھر کے بڑے ذمہ دار اپنے گھر کے اندر رہنے والے بچوں اور بچیوں کا جائزہ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ مطلب ان کی زندگی میں یہ اسلام نہیں ہے۔ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، یہ 5 وقتہ نماز، یہ صرف نماز نہیں بلکہ یہ اسلام ہے۔ العہد الذی بیننا وبین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے اور غیروں کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے یہ نماز ہے۔ اگر آپ مثال دیکھ لیجئے، ایک بندہ مسلم ہے اور ایک بندہ نہیں ہے، دونوں کی دنیاوی زندگی ہے۔ ایک بندہ وہ ہے مسلمان جو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نہیں کرتا ہے، اور ایک تیسرا آدمی جو مسلم ہی نہیں ہے، اس کو اللہ کی بندگی سے کیا لینا دینا۔ ایک بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ مسلم جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے، چابی اٹھاتا ہے، اپنی دکان پر چلا جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، گاڑی اٹھاتا ہے، اپنے کام کاج پہ چلا جاتا ہے، اور پھر تھکا ہارا آتا ہے، شام میں آ کر بستر پر لیٹ جاتا ہے، کھا پی کے سو جاتا ہے۔ پورے دن بھر کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز کی عبادت سے غافل، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس نے اللہ کو یاد بھی نہیں کیا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جو مسلم نہیں ہے، اس کی بھی یہی زندگی ہے، صبح اٹھتا ہے، چابی اٹھاتا ہے، دکان چلا جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، گاڑی اٹھاتا ہے، چلا جاتا ہے اپنے کام کاج پہ، شام میں آتا ہے تھکا ہارا اور اپنے بستر پر سو جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے، وہی زندگی اس کی۔ ایک اس کی زندگی اور ایک اس مسلم کی زندگی جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے 5 وقتہ، اور ایک وہ بندہ، تو ان دونوں کی زندگی برابر ہو گئی، کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنی دنیا کمانے کے لیے صبح اٹھ رہا ہے اور شام میں سو جا رہا ہے اپنی تھکن دور کرنے کے لیے، اسی طریقے اس مسلم کی بھی زندگی ہے جو صبح اٹھتا ہے صرف اپنی دنیا کمانے کے لیے اور شام میں سوتا ہے صرف اپنی تھکن دور کرنے کے لیے۔ لیکن ایک مسلم بندہ اللہ کی عبادت سے اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے صبح کی، اور اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پہ کرتا ہے، اور سوتا بھی تو ہے وہ رب ذوالجلال کا حکم جان کر اپنی تھکن دور کرتا ہے۔ ان دونوں، اور جس کی زندگی میں 5 وقتہ نمازیں نہیں ہیں، گویا کہ وہ اسلام جو نبی علیہ السلام صحابی کو سکھا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور میرے اوپر، یعنی یہ جو 5 وقتہ نماز، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا الا ان تطوع، یہ فرض نمازیں جو ہیں اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو نفلی عبادت کرو، فرض نماز کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں اس کی ادائیگی کرو، وتر کی ادائیگی کرو، رات کے نماز کی ادائیگی کرو اگر تم چاہو تو۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا رمضان کا روزہ ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ رمضان کے روزے کا نام ہے۔ آج پوری کی آبادیاں، پورا کا پورا محلہ رمضان کے روزے سے بالکل خالی ہوتا ہے، نہ 5 وقتہ نمازیں ہیں پورے کے پورے محلے کے اندر، نہ رمضان کے آنے کے بعد نہ رمضان کا روزہ ہے، تو پھر بتائیے نہ 5 وقتہ نمازیں نہ رمضان کے روزے، اسلام کہاں پھر ہماری زندگی میں جو اسلام صحابی رسول کو بتایا جا رہا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے علاوہ کچھ اور بھی میرے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا الا ان تطوع، ہاں نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ سوموار کا روزہ رکھنا نبی علیہ السلام رکھتے تھے، سوموار کا رکھ سکتے ہو۔ جمعرات، ہر ہفتے جمعرات کا نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تو رکھ سکتے ہو۔ عربی مہینے کی تاریخ سے 13، 14، 15، عربی تاریخ 13، 14، 15 رکھ سکتے ہو روزہ، یا ایک دن ایک چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ سکتے ہو، یا شعبان کے مہینے کا اکثر و بیشتر روزہ تم رکھ سکتے ہو۔ محرم کا روزہ رکھنا ہے تمہارے لیے، اگر تم چاہو تو رکھو، تمہارے لیے مزید رب ذوالجلال کی جانب سے بشارتیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ بھی ہے، اسلام، زکوٰۃ کا نام بھی اسلام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ زکوٰۃ، بہت سے لوگ اہل ثروت ہیں معاشرے میں، مسلمانوں میں،
لیکن زکوٰۃ کہتے کسے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے. فقط ایک لفظ معلوم ہے کہ زکوٰۃ ہے، اسلام کی چیز ہے، لیکن زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ دی کب جاتی ہے، زکوٰۃ کیسے نکالا جاتا ہے، ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں. کیوں خبر نہیں؟ کیونکہ ان کو نکالنا نہیں ہے، ان کو عمل نہیں کرنا ہے. جس طریقے سے ان کو نماز جانتے ہیں، نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ جانتے ہیں، روزہ نہیں رکھنا ہے، اسی طریقے سے مالداروں کو لفظ زکوٰۃ پتہ ہے لیکن زکوٰۃ نکالنا نہیں، اس لیے اس کے بارے میں علم رکھنا نہیں چاہتے ہیں. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں وہ یہ وعید سن لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی بھی زکوٰۃ روک لے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کی برکتیں چھین لے گا اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا. آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور آج جو آسمان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، آج جو گھرانے اجڑ جا رہے ہیں اور خون کے آنسو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کے اوپر، مسلم بوڑھوں کے اوپر اور مسلم بچیوں کے اوپر جو ان کی آنکھوں سے ٹپکتا ہوا آنسو جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، وہ پوچھے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے حکم دیا تھا، احکامات دیے تھے، اس کی پاسداری نہیں کی ہم نے اور آپ نے. جب ہم نے اور آپ نے رب ذوالجلال کے احکامات کی پاسداری نہیں کی ہے تو رب ہمارے جانوں کی، ہمارے جسموں کی، ہمارے گھرانوں کی پاسداری کیسے کرے گا؟ حالانکہ رب نے کہا تھا احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج پوری دنیا میں اسلام فقط رسم کے طور پر رہ گیا مسلمانوں کی زندگی میں، عملی طور پر اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے. تو لہذا رب ذوالجلال کی نصرت بھی اسی طریقے سے ہے. جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے رب ذوالجلال پروردگار کا معاملہ ہمارے اور آپ کے ساتھ نصرت اور مدد کے لحاظ سے یہی ہے کہ جب ہم اور آپ رب ذوالجلال کے احکامات کی حفاظت نہیں کریں گے تو رب ذوالجلال بھی ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ آسمان سے ڈھکیل دیے جائیں، بیچ میں پرندہ اچک لے جائے، یا زمین کے کس کھائی میں ہمیں ڈھکیل دیا جاتا ہے، پھر رب ذوالجلال کے علاوہ اس بات کو کوئی اور بہتر طریقے سے نہیں جان سکتا. یہ اسلام تھا. صحابی نے کہا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ اور ہے. یہاں تو زکوٰۃ ہی لوگ نہیں دیتے ہیں، مسجد، مدرسہ، نلکا، سڑک، غریبوں محتاجوں کی مدد کہاں سے کریں گے صدقے کے طور پر؟ اگر کوئی کرتا ہے تو سب سے افضل عبادت کر رہا ہے وہ. اگر کوئی زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرتا ہے، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندانوں میں اس جو ہے دین حنیف، اس سچے دین اور اس اخلاق والے دین، اس تہذیب والے دین کو اپنے لوگوں کے مابین اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کی نشر کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، لوگوں کے اندر ایمانداری، سچائی، صدق گوئی، توحید دیکھنا چاہتا ہے، سنت رسول کی اتباع دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو وہ رب ذوالجلال کی نگاہ میں سب سے عظیم شخص ہے. کیسے شخص ہے وہ عظیم؟ کیونکہ صحابی یہ سن کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ اسلام یہ ہے، 5 وقتہ نماز ہے، اس کے علاوہ نفلی عبادات اگر کرنا ہو تو کریں، رمضان کے روزے ہیں فرض، اس کے علاوہ آپشنل ہے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اس کے علاوہ یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ کرنا چاہیں تو کریں. یہ جو چیزیں 3 بتائیں ہیں کہ یہ اصل اسلام ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے سامنے قسم کھا رہا ہوں، نہ اس جو چیزیں آپ نے بتلائی نہ اس میں زیادتی کروں گا، نہ کچھ بڑھاؤں گا اپنی جانب سے، ولا انقص منہ، اور نہ اس میں کچھ کمی کروں گا. جیسے آپ نے بتایا ہو بہو ویسے اسی پر اپنی زندگی بتا دوں گا اور اسی پر اپنی زندگی گزاروں گا. یہ کہہ کر جانے لگے. صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو، جنت کا شخص دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام. کہا اگر اس آدمی نے سچ کہا ہے، جو قسم اس نے کھائی ہے، افلح ان صدق، جو اس نے قسم کھائی ہے کہ رسول کے بتائے ہوئے تعلیم کے اندر، رسول کے بتائے ہوئے دین میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو یہ جنتی ہے شخص، اگر اس نے سچ کہا ہے اور یہ کامیاب ہو گیا. ایک یہ مثال. اور آج ہماری اور آپ کی زندگی کی مثالیں کیا ہیں؟ آج ہماری اور آپ کی زندگی کے حالات کیا ہیں؟ جہاں اسلام کی بات آتی ہے وہاں ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، وہاں ہمارے پاس بڑے بڑے علماء کا نام ہوتا ہے، وہاں ہمارے پاس بڑے بڑے ائمہ کا نام ہوتا ہے، وہاں ہمارے پاس چودراہٹ ہوتی ہے، وہاں ہمارے اسلام کے مقابلے میں کسی کی چودراہٹ نہیں ہے. رسول علیہ السلام جس طریقے سے اپنی ہستی کے لحاظ سے عظیم ہے،
جس طریقے سے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے عظیم ہیں، اسی طریقے سے وہ اپنی اطاعت، اپنی اتباع، اپنی سنت کے لحاظ سے بھی عظیم ہیں۔ ان کے مقابلے میں نہ کوئی نبی کھڑا ہو سکتا ہے، ان کے مقابلے میں نہ کوئی ولی کھڑا ہو سکتا ہے، ان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اگر کھڑا ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے۔ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا کہ نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانی جا سکتی تھی اس قوم میں، اس امت میں، تو وہ عیسیٰ ہو سکتے تھے، وہ نوح ہو سکتے تھے، وہ ابراہیم ہو سکتے تھے، لیکن ہوا نہیں۔ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تورات دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تورات جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتاری ہوئی کتاب ہے آسمان سے، جس طریقے سے آج ہمارے درمیان قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری، عمر ابن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کے ہاتھ میں تورات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، غصے سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، غصے سے چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور یہ غصہ بھی کتنا عظیم غصہ ہے، یہ غصہ بھی کتنا بابرکت غصہ ہے۔ جو غصہ دین کے نام پر آئے، جو غصہ اسلام کے نام پر آئے، جو غصہ توحید کے اندر خلل کی بنیاد پر آئے، وہ غصہ بھی مبارک ہے تمہیں۔ وہ غصہ بھی اس باپ کو مبارک ہے جو اپنے بگڑے ہوئے بچوں، اپنے بگڑے ہوئے اولادوں پر، اس کے بگاڑ پر، اس کے فساد پر، اس کی آخرت کے خراب ہونے پر غصہ ہو، وہ غصہ بھی اس باپ کو مبارک ہے۔ یہ غصہ آتا ہے نبی علیہ السلام کو۔ عمر ابن خطاب کے ہاتھ میں تورات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر ابن خطاب افی شک انت، کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو دین رب نے میرے اوپر اتارا، اس میں شک ہے؟ کسی قسم کی شک کی گنجائش ہے؟ عمر ابن خطاب کہا نہیں، کہا لو کان اخی موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، جس نبی کی کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، میرے آنے کے بعد اگر وہ میرا بھائی موسیٰ آج زندہ ہوتا، ما وسع الا اتباعی، میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا اس کی زندگی میں، کوئی اور اختیار اس کو نہ ملتا سوائے اس کے کہ صرف اور صرف میری اتباع کرے، صرف اور صرف میرے پیچھے چلے۔ آج مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، آج مسلمانوں کے کعبہ کو تقسیم کر دیا گیا تھا کچھ سالوں پہلے، اور کئی سو سال تک کعبہ کی 4 دیواریں، چاروں پر 4 مسلح کھڑے کر دیے گئے۔ شافعی کے پیچھے پڑے، حنفی کے پیچھے پڑے، مالکی کے پیچھے پڑے، حنبلی کے پیچھے پڑے۔ یہ تقسیم صرف خانہ کعبہ کی 4 دیواروں کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی تقسیم تھی، جہاں سے اس امت کو یکجا ہونا تھا، اکٹھا ہونا تھا، توحید پر، خانہ کعبہ پر، نبی پر، اس دین کو وہیں پر تقسیم کر دیا گیا۔ صرف کس نام پر؟ اماموں کے نام پر۔ اور آج وہی بگاڑ امت کے رگوں میں موجود ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو، اگر نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی شریعت چلا سکیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کسی کو یہ حق حاصل کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی شریعت چلائے؟ اور ہمیں اور آپ کو کیسے یہ جرأت ہو سکتی تھی کہ ہم نبی علیہ السلام کی احادیث کے مقابلے میں، قرآن کی آیتوں کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کر دیں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اصل دین تھا جو نبی لے کر آئے، اور یہی اصل ایک دین تھا جس کو نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو بھی دیا، عمر ابن خطاب کو بھی دیا، عثمان غنی کو بھی دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سارے صحابہ کرام کو بھی یہ ایک دین دیا تھا، اور آج ہمیں بھی اسی ایک دین پر چلنا ہوگا۔ یہ 4 اور 5 اور 6 اور 7 8 کی تقسیم پر یہ سب سے زیادہ امت میں تفرقہ ڈالنے والی چیز تھی۔ اس نے نہ مسلمانوں کو توحید کی وجہ سے ایک ہونے دیا، نہ اتباع سنت کی وجہ سے ایک ہونے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید کی بنیاد پر، نبی علیہ السلام کی اتباع کی بنیاد پر یکجا ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے کے سامنے ایک شخص صحابی کھانا کھا رہے ہیں، اسلام کے اندر پورا کا پورا کیسے داخل ہونا ہے بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا دائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا استطاعت، تو استطاعت بھی نہیں رکھے گا، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا بھی نہیں پائے گا کبھی زندگی میں، اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ تک کبھی لے بھی نہیں جا پائے گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ پھر وہ جب تک وہ زندہ رہے کبھی اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ تک نہ لے جا سکے، دائیں ہاتھ کو۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت کی یہ سزا ہے جو زندگی میں بھی دیکھنی پڑ جاتی ہے۔
جو زندگی میں بھی دیکھنی پڑ جاتی ہے، اور جو اس کا انجام آخرت میں رب ذوالجلال نے رکھا ہے وہ تو رکھا ہی رکھا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کو، ہم نبی علیہ السلام کی عبادت کے طریقے کو، ہم نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کو علماء کا نام دے کر اور ائمہ کا نام لے کر اور قوم اور معاشرے کا نام لے کر، گھر گھرانے کا نام لے کر، باپ دادا کا نام لے کر نبی کو سنتوں کو ٹھکراتے ہیں تو اس کا انجام کیسا ہوگا؟ جب نبی کے اوپر ایمان لانے والا شخص کا یہ انجام ہوا کہ کہہ دیا کہ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ہاتھ اٹھا ہی نہیں، شل ہو گیا، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ہمیں اس انجام بد سے ڈر جانا چاہیے اور نبی علیہ السلام کی خالص پیروی اپنی زندگی کے اندر لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ائمہ علماء اور فلاں فلاں کا نام لے کر، وہ علماء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ آپ کو دین سکھلا رہے ہیں، دین سکھلا رہے ہیں۔ جیسے یہاں 73 75 76 77 جماعتیں ہیں، سب دعوے دار ہیں کہ ہم فلاں فلاں فلاں، لیکن آپ اور ہمیں اور آپ کو کسی نے گردن میں کوئی پٹا تو نہیں ڈالا ہے کہ ہم لوگوں سے، علماء سے، 50 علماء سے، 100 علماء سے اگر صحیح دین تلاش کرنے کی خواہش ہمارے اور آپ کے جگر میں ہے، تو جس طریقے سے ہمارے جگر میں یہ ہو جاتا ہے کہ سارے خاندان والوں کو پیچھے چھوڑ کر سعودی اور دبئی چلے جائیں، ساری زندگی ان کے رزق کا انتظام کریں، ویسے اس بات کا بھی جگر اپنے اندر رکھنا پڑے گا کہ صحیح جو دین ہے اس کو تلاش کرنے کی ہمت اپنے اندر، حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کی ایک آیت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ آیت یہ ہے، سورہ بقرہ کی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں، مغرب اور مشرق کی طرف منہ کر لیں، صرف اتنی یہی نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر ایمان لائیں کہ زندہ ہیں، مریں گے، پھر اٹھایا جائے گا۔ اور آج آخرت سے غافل ہو کر کتنے مسلمانوں کی زندگی گزر رہی، نہ قبر کی یاد، نہ آخرت کی یاد۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے جو چیز ہم دیکھ ہی نہیں رہے اس پر ایمان کیسے لائیں؟ یہ آپ کا اصول نہیں ہے، آپ کا اصول نہیں ہے۔ آپ کا اصول کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ آپ نے رب کو نہیں دیکھا، ایمان لا رہے ہیں۔ آپ نے کتاب کو آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بھی آپ قرآن اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں۔ والملائکہ والکتاب، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ اور وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال سے محبت کے باوجود ان کو مال دے، ان کی مدد کرے، اپنے رشتہ داروں کی، یتیموں کی مدد کرے، مسکینوں کو اپنا مال دے، حالانکہ مال سے محبت ہے۔ وابن السبیل، مسافروں کو مال دے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کو، محتاجوں کو اپنے پیسوں میں سے اس کو کچھ دے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو چھڑانے میں، اگر معصوموں کو بند کر دیا گیا ہے تو معصوموں کو مدد کرنے میں وہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرتا ہے اپنی تنگ دستی میں، اپنی پریشانی کے وقت اور عین لڑائی کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ وہ جو صفات ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اور لا الہ الا اللہ کے معنی کے اندر وہ بالکل پکے ہیں اور سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں حقیقت میں پرہیزگار ہیں۔ حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہی وہ مکمل اسلام ہے جس میں داخل ہونے کا رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کی عظمت سمجھنے اور اس کے اندر مکمل طور پر داخل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہماری بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو اسلام کی عظمت، اسلام کی روشنی، اسلام کی تعلیمات سے ان کے دلوں کو منور کر دے۔ الہ العالمین ہماری مسجدوں کو الہ العالمین نوجوانوں کی جبینوں سے، بزرگوں کی جبینوں سے، بچوں کی جبینوں سے، خواتینوں کی جبینوں سے الہ العالمین اپنی یہ عبادت گاہیں آباد کر دے۔ الہ العالمین ہماری قوم کے اندر جو بدحالی ہے، تنگ حالی ہے، تنگ دستی ہے، الہ العالمین ان تمام چیزوں کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ الہ العالمین جو ہم عالم اسلام کے اندر جو
جو بھی مسلمان جو بھی پریشان حال ہیں، جو بھی تنگ حال ہیں، جو بھی مریض ہیں الہ العالمین، ان تمام کے مرض کو، ان تمام کی بیماریوں کو الہ العالمین شفا یابی میں تبدیل کر دے۔ نوجوانوں کو اسلام کی عظمت اور اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔